خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتا ہوں. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کے بارے میں، عاقب سعید صاحب سے جو ان کے صاحبزادے ہیں. عاقب صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ جو سن 56 میں، یہی سال تھا نا سن 56 کا یا 57 کا، 57 کا، جس کے اندر وہ ماچی گوٹ میں وہ بحران پیدا ہوا جماعت اسلامی کے اندر. جی ہاں، میں عرض کر رہا تھا کہ MBBS کرنے کے بعد اسلامی جمعیت طلبہ سے تو از خود وہ فارغ ہو گئے، اس لیے کہ اب طالب علم نہیں رہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے وہاں سے استعفیٰ دیا، اسی دن میں نے جماعت کی رکنیت کا فارم فل کر دیا. ایک دن بھی نہ رہے جماعت کے بغیر جماعت کے ایک دن بھی، زندگی کا ایک دن بھی نہ گزرے. اور چونکہ ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی تھا، بہت جلد انہیں جماعت کی رکنیت مل گئی، اور پھر وہ منٹگومری ساہیوال میں اس زمانے میں ہوتے تھے، وہاں کے امیر جماعت اسلامی بھی معین ہوئے. اس دوران پھر یہ 1957 کا جو اجتماع ہوا تھا ماچی گوٹ میں جماعت اسلامی کا، اجتماع ارکان، اس میں ایک بڑا اختلاف سامنے آیا تھا. ظاہر بات ہے کہ اس وقت وہ ہمارا اصل موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہاں اختلاف رائے یہی تھا کہ جماعت اسلامی نے الیکشن پولیٹکس میں جب سے حصہ لیا، 1951 کے انتخابات میں جماعت اسلامی پہلی مرتبہ الیکشن کے ارینا میں کودی تھی، اور اس وقت سے ایک 57 کے اجتماع میں پھر اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ اس سے ہمیں نقصان پہنچا ہے اور ہمیں واپس آنا چاہیے. محترم ڈاکٹر صاحب کا بھی خیال یہ تھا کہ جو اصل فکر تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے حوالے سے یہ پالیسی جو ہے الیکشن میں حصہ لینے کی، یہ اس سے ہم آہنگ نہیں ہے، اور ہمیں اس کو چھوڑ کر واپس اپنے اصل راستے پر ذہن سازی ہو، قرآن کے ذریعے، دین کے ذریعے پہلے افراد کے اندر انقلاب پیدا کیا جائے، ان کے قلب و ذہن کو بدلا جائے، پھر ایسے معاشرے میں ایسے افراد جب بڑی تعداد میں ہوں گے تو پھر اگلے مراحل شروع ہوں گے. تو بہرکیف اس پر اختلاف کی بنیاد پر محترم ڈاکٹر صاحب نے اس وقت 24 سال کی عمر میں 240 صفحے کا ایک اپنا بیان وہاں پر پیش کیا تھا، اور جس میں سارا زور صرف اس بات پر تھا کہ جماعت کا اصل فکر یہ تھا، اور اب یہ جو الیکشن پولیٹکس والا فکر ہے یہ اس سے ہم آہنگ نہیں. اور بقیہ لوگوں کا بھی خیال تھا کہ اس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچا. چنانچہ ایک قابل ذکر تعداد جس میں صف دوم کا بھی حصہ تھا، مولانا امین حسن اصلاحی صاحب، مولانا عبدالغفار حسن صاحب وغیرہ، یہ جماعت سے الگ ہوئے تھے. اور جیسے کہ آپ نے ابھی بات کی تھی شامی صاحب سے بھی، کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب تو بہت جونیئر تھے، بڑے بڑے اکابر تھے جو اس وقت علیحدہ ہوئے تھے اسی پالیسی کے اختلاف سے. تو وہاں سے پھر علیحدہ ہوئے، لیکن پھر ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو جمع کریں کہ جو صرف اس پالیسی کے اختلاف کی بنیاد پر علیحدہ ہوئے ہیں. فکر تو وہی ہے، دینی سوچ تو وہی ہے، اور اقامت دین کی فرضیت کا تصور تو اپنی جگہ ہے. اور یہ بات اقبال کے کلام سے بھی انہیں ملی تھی، پھر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی تصانیف تھی ان سے اور زیادہ واضح ہو کر سامنے آئی کہ دین کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے، اس کے لیے پھر کوئی جماعت بننی چاہیے. چنانچہ وہ اس کوشش میں لگے رہے، اور ایک مرتبہ 1967 میں کچھ فیصلہ بھی ہوا ایک جماعت بنانے کا، اور تنظیم اسلامی کا نام بھی اسی وقت سامنے آیا تھا. اس میں اصلاحی صاحب بھی شریک تھے، اور بھی اکابر، وہ سبھی لوگ جو اس وقت جماعت سے الگ ہوئے تھے وہ سب اکٹھے ہوئے تھے. لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا اور وہ میل منڈے نہیں چڑھ سکی. تو بعد میں پھر محترم ڈاکٹر صاحب نے انڈیویجولی کام کیا، اور درس کے حلقوں کے ذریعے قرآن کا پیغام پہنچایا، دینی ذمہ داریوں کا تصور عام کیا، اور پھر سن 75 میں تنظیم اسلامی قائم کی. اچھا، یہ جو اب ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے بات بیان فرمائی ہے، اس کو اگر ہم ایسے سمجھیں کہ جو ڈاکٹر صاحب کی رائے یہ تھی کہ سوسائٹی کو فکری لحاظ سے بڑے پیمانے پر تبدیل کرنا ضروری ہے، اور اس کے بعد ایسا ہوگا کہ وہ لوگ مہیا ہوں گے جو ملک کی قیادت میں جا کے اس میں اصل سیاسی تبدیلی کر سکیں. یہ سادہ طریقے پر وہ بات تھی. اور جماعت اسلامی یہ سمجھتی تھی کہ ملک میں چونکہ ایک نظام ہے جمہوری اور آئینی، اس میں الیکشن کے ذریعے سے تبدیلی لانا زیادہ آسان ہے. تو یہ وہ حکمت عملی کی بات تھی. تو آپ کیا شامی صاحب کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ یہ دین کا وہ بنیادی کوئی مسئلہ نہیں تھا جس پر علیحدگی ہوتی؟ یعنی انہوں نے یہ کہا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم اختلافی بات کریں، مراد صرف یہ ہے کہ کیا یہ بات اگر ہم ریٹراسپیکٹیولی دیکھیں اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، اصل میں ہمیں دیانتدارانہ طور پر دیکھنا چاہیے دونوں طرف کی آراء کو. جہاں تک مجھے یاد ہے
صرف یہ اصولی اختلاف ہی نہیں تھا، کچھ تجربات بھی جماعت کے کارکنوں کے ایسے ہوئے تھے کہ انہوں نے فیل کیا، جو مخلص دردمند کارکن ہیں، کہ جب سے الیکشن پولیٹکس میں ہم آئے ہیں ہمارا ڈیمیج ہو رہا ہے مختلف اینگل سے، جس کو میں اس وقت مشن ڈیمیج ہوتا ہے ان کے خیال میں، مشن ڈیمیج ہو رہا ہے، اور ہمارے جو کارکنوں کا ایک معیار تھا تقویٰ الہیت وہ بھی متاثر ہوئی، وہ متاثر ہو رہا ہے تیزی سے۔ اصل میں یہ بھی ایک تشویش ساتھ تھی، یہ دونوں فیکٹرز اکٹھے تھے۔ اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ اس راستے سے اسلام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا الیکشن پولیٹکس کے راستے سے، تو محترم ڈاکٹر صاحب کا خیال جو بعد میں انہوں نے پیش کیا اس میں یہ بات بھی شامل تھی کہ خاص طور پہ پاکستان کے ماحول میں جہاں جاگیردارانہ نظام ہے، جہاں برادری سسٹم ہے، لٹریسی ریٹ بہت ہی کم ہے، یہاں پر، اور پھر یہ کہ اسلام کے نام پر جب مختلف جماعتیں اٹھتی ہیں الگ الگ اسلام کا نعرہ لگا کر، اسلام کے ووٹ تقسیم ہوتے ہیں، تو یہاں پر اس راستے سے غلبہ و اقامت دین کی منزل تک پہنچنا نیکسٹ ٹو امپاسبل، ناممکن ہے، ان خاص حالات کی وجہ سے بھی جو پاکستان کے، اور وہ وقت نے ثابت کیا کہ ان کی بات کافی حد تک صحیح تھی، اس لیے کہ یہ جو جدوجہد رہی اسلامی جماعتوں کی، وہ تو اب مختلف الیکشن سے گزرنے کے بعد کوئی قوت نہیں پکڑ سکے، اور اس کا اثر ہم نہیں دیکھتے اپنی چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ محترم ڈاکٹر صاحب کو اس پر اور یقین حاصل ہوا کہ وہ بات جو تھی کہ یہاں پر الیکشن پولیٹکس کے ذریعے نہیں آ سکتا اسلام، وہ بات صحیح ثابت ہو رہی ہے، یہاں تک کہ MMA کو 5 سال حکومت میں رہنے کا موقع مل گیا، اور شاذ کوئی تبدیلی آئی ہے۔ شاذ کا لفظ بھی آپ زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں، اسلام کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب کی جو دعوت تھی، جس میں وہ پھر انڈیویجولی جماعت اسلامی سے الگ ہونے کے بعد لگے رہے، اور انہوں نے کوشش جاری رکھی کہ اس کے لیے کوئی تنظیم بنائیں، کیونکہ اس فکر کا بنیادی اصول یہ تھا کہ جماعت کے بغیر فرد کی کوئی زندگی نہیں، یعنی وہ جو دینی تعبیر رکھتے تھے اس کے لحاظ سے التزام جماعت یا کسی جماعت کا ممبر ہونا یا اس کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری تھا۔ یہ جو گزرے ہیں سال قریباً 10، جس میں پہلی کوشش 67 میں ہوئی آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر 71 میں 75 میں جا کے تنظیم اسلامی بنی ہے، وہ ان کی کوشش رہی کہ لوگوں کو جمع کر کے یہ کام کرتے رہیں۔ اس دوران میں انہوں نے قرآن کی دعوت کو جاری رکھا، یعنی یہ دو ان کے تھے دھارے، ایک جس میں وہ قرآن کی صرف دعوت دیتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اس کے حلقے آرگنائز کرتے تھے، اس میں عربی بھی پڑھاتے تھے، اور دوسری جانب وہ قرآن کے فلسفے کو جس طرح سمجھتے تھے کہ بھئی وہ غلبہ دین تک لے جاتے